اسرائیل اور حماس کی جنگ میں عام شہریوں کو ہونے والے شدید نقصان کے درمیان دونوں فریقوں پر جنگ کے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کے الزامات لگ رہے ہیں، لیکن جس نوعیت کے حملے اسرائیل غزہ میں کر رہا ہے ان کے بارے میں اس کا کہنا ہے کہ وہ اپنے دفاع میں ایسا کر رہا ہے۔ ڈیفنس کا جو عذر ہے وہ آپ کو ایک اوپن لائسنس نہیں دیتا انٹرنیشنل لاء کے نیچے کہ آپ جس کو چاہے نشانہ بنائیں، جس کو چاہے جان لیں، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ عورتیں ہوں، چاہے وہ بزرگ ہوں، چاہے وہ ہسپتال ہوں، چاہے وہ ریزیڈینشل بلڈنگز ہوں، ان کو آپ نشانہ نہیں بنا سکتے سیلف ڈیفنس کے عذر میں۔ اس پر بھی بات طے ہے۔ 7 اکتوبر کو حماس نے اسرائیل کے عام لوگوں کو نشانہ بنایا اور اس کے بعد اسرائیل کی طرف سے غزہ پر جو حملے شروع ہوئے وہ ہفتوں بعد بھی تھمے نہیں ہیں۔ دونوں فریقوں پر جنگی جرائم کے الزامات لگائے جا رہے ہیں اور فلسطین کے وزیر خارجہ نے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ سے کہا ہے کہ وہ غزہ میں اسرائیل کے ہاتھوں ہونے والے مبینہ جنگی جرائم کی تفتیش کرے، اور ساتھ ہی اس بات پر بھی اتفاق کیا ہے کہ حماس کے حملوں کی بھی اسی قانون کے تحت تفتیش کی جانی چاہیے۔ میں ہوں سمرا فاطمہ اور آج ہم بات کر رہے ہیں ایسے ہیومینیٹیرین لاز کی اور جنگی اصولوں کی جو عام شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ جنیوا کنونشن کے کچھ سخت اصول ہیں۔ یہ اصول کیا ہیں جن کی خلاف ورزی کرنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں؟ وسیع پیمانے پر تباہی جس کا کوئی فوجی جواز نہ ہو، معصوم شہریوں یا ان کی آبادی پر ٹارگیٹڈ حملے، شہریوں کی مجبوراً ملک بدری یا غیر قانونی قید، اسپتالوں اور ایسے مقامات پر حملے کرنا جہاں بیمار اور زخمی افراد موجود ہیں، عام شہریوں کو غذا اور بنیادی سہولیات سے محروم رکھنا۔ جو ملک یا شخص ان قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کے خلاف کیس چلایا جا سکتا ہے۔ جنگوں کے دوران جنگی جرائم، نسل کشی اور جنگ کے عالمی قوانین جیسے ٹرمز ہم سنتے رہتے ہیں۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ ان سب میں فرق کیا ہے۔ جنگی جرائم نسل کشی سمیت 4 گروپس میں تقسیم کیے گئے ہیں۔ پہلا، امن کے خلاف جرائم، وہ اقدامات جن کے تحت بین الاقوامی معاہدوں، مفاہمتوں یا یقین دہانیوں کے خلاف جنگ کی تیاری یا جنگ کی جائے۔ دوسرا، عالمی قوانین اور روایات کے خلاف جنگ، عام لوگوں اور املاک کے خلاف مظالم، مقبوضہ علاقوں میں سویلین آبادی کا قتل اور لوگوں کو علاقہ بدر کرنا۔ تیسرا، انسانیت کے خلاف جرائم، جنگ کے دوران یا جنگ کے بعد سویلین آبادی کے خلاف مظالم، قتل، آبادی کا خاتمہ، اسے غلام بنانا، سیاسی یا نسلی بنیاد پر قتل کرنا یا دیگر مظالم کا نشانہ بنانا۔ اور چوتھا، نسل کشی۔ نسل کشی جنگی اور انسانیت کے خلاف جرائم کی بدترین شکل ہے۔ اس کا مطلب ہے منظم اور ظالمانہ طریقے سے ایک قوم، نسلی یا لسانی گروپ یا پھر مذہبی گروپ کو جان بوجھ کر صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی جائے۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری شروع ہونے کے بعد مغربی ممالک نے اس بات کی حمایت تو کی کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق ہے، لیکن ساتھ ہی اسرائیل کے سب سے بڑے حمایتی امریکہ نے جنگی اصولوں کی پاسداری پر بھی زور دیا تھا۔ It is really important that Israel, with all the anger, frustration, and just I don't know how to explain it, that exists, is that they operate by the rules of war. ویسے اگر جنگ کے دوران کسی بھی شخص یا کسی بھی فریق کو یہ لگتا ہے کہ انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس کے پاس لیگل راستے کیا ہوتے ہیں۔ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ یا ICC جنگی جرائم، نسل کشی، انسانیت کے خلاف جرائم اور جارحیت پر مبنی اقدامات کی تفتیش اور مقدمہ چلاتی ہے۔ ایسے جرائم کے خلاف انصاف دلوانے میں ملکی اداروں کی ناکامی کے بعد ہی ICC کارروائی کر سکتی ہے۔ اس کا دائرہ اختیار ان ملکوں تک محدود ہوتا ہے جنہوں نے روم معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ جرائم کے خلاف مقدمے کے لیے کوئی فرد، گروپ یا رکن ملک ICC سے رجوع کر سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کسی معاملے کو ICC میں بھیج سکتی ہے۔ ججوں کی منظوری سے ICC کا پروسیکیوٹر بھی کسی واقعے کی تفتیش کر سکتا ہے۔ تفتیش مکمل ہونے کے بعد جج مقدمہ چلانے یا نہ چلانے کا فیصلہ کر سکتا ہے، اور مقدمہ چلنے کی صورت میں عدالت ملزم کی حاضری اور عدم تعمیل پر گرفتاری کا حکم دیتی ہے۔ جرم ثابت ہونے پر عمر قید تک کی سزا اور متاثرہ افراد کا نقصان پورا کرنے کا حکم دیا جا سکتا ہے۔
تو اس وقت قانونی ماہرین غزہ کی صورتحال کو کس طرح دیکھتے ہیں، اور کیا انہیں لگتا ہے کہ حالات میں سدھار کے لیے بڑی بین الاقوامی طاقتیں کچھ کر بھی رہی ہیں؟ جی، امنیسٹی میں کہا ہے اور بھی مختلف ممالک کے لیگل ڈائریکٹریٹس نے اسیس کیا ہے، جو انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا اور لا آف کانفلکٹ کے اسپیشلسٹ ہیں، وہ تو بالکل یکجا ہیں۔ ان کا تو موقف یہ کہ یہ جو فیکٹس ہیں یہ جنگی کرائمز میں آتے ہیں اسرائیل کی جانب سے، جو اٹیکس ہوئے ہیں، جو اٹراسٹیز کمٹ ہوئی ہیں، اس کے بغیر بھی وہ اپنے اسٹریٹجک آبجیکٹو جو ہیں اس پر آگے لے کے معاملات چل سکتا ہے، نیگوسیشنز ہو رہی ہیں۔ میں نہیں سمجھتا دنیا خاموش ہے، میرا خیال ہے دنیا ریئیکٹ کر رہی ہے، اور یہ ریئیکشن جو ہے اس کا پریشر یقیناً اسرائیل کے پالیسی سازوں کو فیل بھی ہو رہا ہوگا۔ جو اسرائیل کے دوست ممالک بھی ہیں ان کا موقف کیا ہے؟ وہی کہتے ہیں ان کو رائے ہے سیلف ڈیفenس کا، لیکن سیلف ڈیفenس کرتے ہوئے یہ چیز بھی طے ہے کہ آپ کوئی ایسی وائلیشنز IHL کی یا ہیومینیٹیرین لا کی نہیں کریں گے۔ دیکھیے، دنیا کا کوئی بھی قانون کسی بھی قسم کے کلیشز یا جنگ میں عام لوگوں پر اٹیکس، خاص طور پر خواتین اور بچوں کے خلاف تشدد کی اجازت بالکل نہیں دیتا۔ لیکن اس وقت اسرائیل اور حماس کی جنگ میں جنگی جرائم کا الزام اسرائیل اور حماس دونوں پر لگ رہا ہے۔ اس وقت بہت ضروری ہے کہ تمام بڑی بین الاقوامی طاقتیں دونوں فریقوں کو ایک ایسا حل نکالنے کے لیے تیار کریں جس سے معصوم سویلینز کو ہونے والے نقصان کو فوری طور پر روکا جا سکے۔ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے، یہاں بیل آئیکن پر کلک کیجئے، اور سیربین کی اور بھی قسطیں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔